بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ سنیں گے۔ اس پارے میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورۃ النساء کے آغاز کا حصہ شامل ہے۔ پارے کا آغاز لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سے ہوتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس آیت کے نزول کے بعد اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ کر دیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے پیارا باغ بیرحا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا صدقہ کر دیا۔ پھر خانہ کعبے کی عظمت اور اس کی حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بنا، مبارک اور ہدایت ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں خاص کر مقام ابراہیم کی، اور پھر حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پھر فرمایا کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد امت مسلمہ کی فضیلت اور ذمہ داری کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ پھر آگے فرمایا کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، اور ان کی ذمہ داری یہی ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کے اتارنے کا وعدہ کیا تھا، اور اگر ضرورت ہوتی تو 5000 فرشتے بھی بھیج دیے جاتے، اور فرمایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جس غلط فہمی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، اس وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے، اور اللہ رب العزت نے یہاں تسلی دی کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اے ایمان والو سود در سود کھانے سے اجتناب کرو۔ سود خوروں کے لیے سخت وعید کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے سود سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر متقی مومنوں کی صفات بیان ہوئی کہ جب ان سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامنگیر ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ پھر عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ تم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا یعنی بیوی حوا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں بلکہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے۔ پھر یتیموں کے حوالے سے مختلف احکام ہیں کہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کا جو مال تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کرو، اور ان کے پاکیزہ مال کو اپنے ردی مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ پھر نکاح کے احکام بتائے گئے ہیں،
اور تعدد ازواج کا ذکر ہو گیا کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں پسند ہوں 2 3 4 سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک عورت پر اکتفا کرو۔ اللہ نے پھر عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دینے کا بھی حکم دیا۔ ایسا میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ جائیداد میں بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دوگنا رکھا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے نظام معاشرت میں کفالت کی تمام تر ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو وہ 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ آدھی جائیداد کی مالک ہوگی۔ اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد آخر میں محرم عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم سے ان سب کا ذکر کیا گیا کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں وغیرہ شامل ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر چوتھا پارہ مکمل ہوا۔